کیا آپ ایک ایسے سنہرے گھر کا تصور کر سکتے ہیں جس کی دیواریں ہیروں کی طرح چمکتی ہوں اور اس کی حفاظت کے لیے کوئی سپاہی نہیں بلکہ خود جنگل کے خونخوار شیر پہرا دیتے؟ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک ایسا پراسرار جنگل تھا جس کے درختوں کی شاخیں بادلوں کو چھوتی تھیں اور ان کے پتے رات کے اندھیرے میں قندیلوں کی طرح روشن ہوتے تھے۔ اسی پرسکون اور ہری بھری وادی میں ایک ننھی شہزادی کی پیدائش ہوئی جس کا نام زوہا رکھا گیا۔ اس کی پیدائش پر پورے جنگل کے پرندوں نے مل کر ایسا گیت گایا جو اس سے پہلے کبھی کسی انسان نے نہیں سنا۔ شہزادی زوہا کا گھر کوئی عام اینٹ پتھر کا مکان نہیں تھا بلکہ وہ ایک قدیم اور دیو ہیکل درخت کے اوپر معلق تھا جس کی دیواریں خالص سندل کی لکڑی سے بنی تھیں اور ان پر ہیروں کی ایسی جڑائی کی گئی تھی کہ سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی پورا گھر قوس قزح کے رنگوں میں نہا جاتا تھا۔ اس گھر کی سیڑھیاں ہوا میں تیرتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ جیسے جیسے زوہا جوان ہوئی اسے معلوم ہوا کہ قدرت نے اسے ایک خاص انعام سے نوازا ہے۔ وہ جنگل کے تمام جانوروں کی زبان سمجھ سکتی تھی۔ وہ شیروں کے ساتھ دوڑتی تھی اور عقابوں کے ساتھ اونچی چوٹیوں پر بیٹھ کر دنیا کا نظارہ کرتی تھی۔ اس کے لیے پورا جنگل ایک خاندان کی طرح تھا جہاں ہر جانور اس کا وفادار سپاہی۔ ایک دن دور دراز کے ملک سے ایک انتہائی لالچی اور مکار سوداگر اس جنگل کے قریب آن نکلا۔ اس نے جب دور سے شہزادی کے چمکتے ہوئے گھر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں لالی اتر آئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ان ہیروں اور قیمتی لکڑی پر قبضہ کر لے تو وہ دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر ترین انسان بن سکتا ہے۔ سوداگر نے اپنی فوج تیار کی اور جنگل پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگل خود ایک زندہ وجود ہے۔ جیسے ہی اس کے سپاہیوں نے پہلے درخت پر کلہاڑی چلانے کی کوشش کی، زمین لرزنے لگی اور زمین سے ایسی بیلیں برآمد ہوئیں جنہوں نے سپاہیوں کے ہتھیاروں کو جکڑ لیا اور انہیں آگے بڑھنے سے روک۔ شہزادی زوہا کو جب اس حملے کا علم ہوا تو وہ اداس ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انسان کیوں زمین کی خوبصورتی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے گھر کے خفیہ تہخانے میں گئی جہاں ایک قدیم آئینہ رکھا تھا۔ اس آئینے نے اسے بتایا کہ انسانوں کے دلوں میں لگی لالی کی آگ کو صرف سچی محبت اور قربانی سے ہی بجھایا جا سکتا ہے۔ اسی دوران ایک شہزادہ جس کا نام آزر تھا اور وہ اپنے بیمار باپ کے لیے جادوئی جڑی بوٹی کی تلاش میں تھا، اس جنگل میں داخل ہوا۔ وہ سوداگر کی طرح لالچی نہیں تھا بلکہ اس کا دل صاف تھا۔ جب وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے سو گیا تو شہزادی نے اسے دیکھا اور اس کی معصومیت دیکھ کر اسے اپنے گھر میں پناہ دینے کا فیصلہ کیا۔ آزر جب ہوش میں آیا تو اپنے سامنے ایک پری جیسی شہزادی اور ہیرو سے بنا گھر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ زوہا نے اسے بتایا کہ وہ یہاں محفوظ ہے۔ ان دونوں نے کئی دن ایک ساتھ گزارے جہاں آزر نے اسے شہر کی کہانیاں سنائیں اور زوہا نے اسے درختوں کی سرگوشیاں سننا سکھایا۔ دونوں کے درمیان ایک انوکھا رشتہ استوار۔ مکار سوداگر نے اپنی ہار تسلیم نہیں کی تھی۔ اس نے ایک کالے جادوگر سے رابطہ کیا جس نے اپنی بدروحوں کے ذریعے جنگل پر کالے بادل پھیلا دیے، جس سے سورج کی روشنی ختم ہو گئی اور شہزادی کا گھر اپنی چمک کھونے لگا۔ تمام جانور خوفزدہ ہو کر اپنی غاروں میں چھپ گئے اور پورے جنگل پر موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ کالے جادو کو توڑنے کے لیے زوہا اور آزر کو ایک ایسی وادی کا سفر کرنا تھا جہاں وقت تھم چکا تھا۔ وہاں ایک نیلا جادوئی پھول کھلتا تھا جس کی خوشبو ہر قسم کے سحر کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ یہ سفر بہت کٹھن تھا کیونکہ راستے میں انہیں آگ کے دریا اور برفانی طوفانوں کا سامنا کرنا تھا، مگر دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا۔ سفر کے دوران انہیں ایک بہت بڑے اژدہے نے روک لیا جو اس وادی کا پہرے دار تھا۔ شہزادے نے اپنی تلوار نکالی مگر شہزادی نے اسے روک دیا اور اپنی مدھر آواز میں گیت گایا جس سے اژدہا پرسکون ہو گیا اور اس نے انہیں راستہ دے دیا۔ یہاں بچوں کے لیے یہ سبق تھا کہ ہر مسئلے کا حل لڑائی نہیں بلکہ نرمی بھی ہو سکتی۔ آخرکار وہ نیلے پھول کے پاس پہنچ گئے، مگر وہاں ایک شرط تھی کہ جو بھی اس پھول کو توڑے گا اسے اپنی سب سے قیمتی یاد قربان کرنی ہوگی۔ شہزادی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی وہ یاد قربان کر دی
जब उसने पहली बार अपने वालिदैन को देखा था, ताकि वो अपने जंगल और घर को बचा सके। इसकी इस अजीम कुर्बानी से फूल खुद ब खुद उसके हाथ में आ गया। जैसे ही वो वापस पहुंचे, काले जादूगर ने उन पर आखिरी हमला करना चाहा, मगर नीरे फूल की रोशनी इतनी तेज थी कि उसने तमाम बदरूहों को जलाकर राख कर दिया। सौदागर और जादूगर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले और सूरज की रोशनी एक बार फिर जंगल में फैल गई। शहजादी का घर पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। जंगल में अमन वापस आने पर एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया, जिसमें तमाम परिंदों और जानवरों ने हिस्सा लिया। शहजादा आज़र ने अपने वालिद के लिए जड़ी बूटी हासिल कर ली थी, मगर उसका दिल अब उसी खूबसूरत घर और शहजादी में अटक गया था। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी इसी जंगल की हिफाजत में गुजारेगा और कभी वापस नहीं जाएगा। जोहा और आज़र ने मिलकर जंगल के जख्मी जानवरों के लिए एक शिफा खाना बनाया, जहां वो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। शहजादी ने अपनी जादुई आवाज़ से पूरे जंगल को दोबारा हरा भरा कर दिया और वो खूबसूरत घर अब पूरे इलाके की उम्मीद का मरकज़ बन गया था, जहां हर पौधा और हर कली खुशी से झूमती थी। एक रात शहजादी को ख्वाब में उसकी माँ ने बताया कि जंगल की गहराई में एक कदीम खजाना छुपा है, जो सोना नहीं बल्कि इल्म की किताबें हैं। शहजादी और आज़र ने उन किताबों को ढूंढ निकाला और जंगल के तमाम बासियों को पढ़ना सिखाया। अब जंगल सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि अक्लो दानिश का गहवारा बन चुका था। सौदागर ने एक बार फिर शहर के बादशाह को भड़काने की कोशिश की कि जंगल में बेपनाह दौलत है, मगर जब बादशाह की फौज वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां के जानवर और इंसान अमन से रह रहे हैं। बादशाह मुतासिर हुआ और उसने सौदागर को हमेशा के लिए कैद कर दिया और जंगल को एक खुदमुख्तार रियासत करार दे दिया। शहजादी जोहा और आज़र के यहाँ एक नन्ही शहजादी की आमद हुई, जिसने जंगल की रौनकों को चार चांद लगा दिए। इस छोटी शहजादी की हंसी से जंगल की नदियाँ नगमे गाने लगती थीं और वो भी अपनी माँ की तरह जानवरों की दोस्त निकलीं, जिससे नस्लों का ये रिश्ता बरकरार रहा। वक्त गुजरता गया और वो खूबसूरत घर एक अजीमुश्शान महल की शक्ल इख्तियार कर गया, मगर उसकी सादगी और खुशबू वही रही। आज़र ने जंगल के गिर्द एक हिफाजती बाड़ लगाई ताकि कोई शिकारी अंदर ना आ सके और परिंदे सुकून से अपने घोंसले बना सकें। आज भी कहते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से इस जंगल की तरफ जाए तो उसे फ़िज़ा में संदिल की खुशबू और शहजादी जोहा के गीत सुनाई देते हैं। वो खूबसूरत घर अब भी सितारों की तरह चमकता है और हमें ये सबक देता है कि कुदरत की हिफाजत करना ही असल ज़िंदगी है और मोहब्बत हर जादू से बड़ी ताकत है। वक्त के साथ साथ वो छोटा घर अब एक अजीम शान महल बन चुका है, जहां मोहब्बत और इल्म की खुशबू आज भी महकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुदरत की हिफाजत करना ही असल ज़िंदगी है और मोहब्बत हर जादू से बड़ी ताकत है। अगर आपको जोहा और आज़र की ये अनोखी दास्तान पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।